JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز حکومت اور تحریک انصاف دونوں کو جھنڈی دکھا دی۔ مولانا نے اپنی الگ 2 اینٹ کی مسجد بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے 6 جماعتوں کا علیحدہ اپوزیشن اتحاد قائم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں۔ حزب اختلاف کی 6 جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اپنا الگ اتحاد بنانے کا عندیہ دیا ہے، جس کے بعد جمیعت العلماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے مل کر گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے اور مولانا کے پرانے تنخواہ پر حکومتی اتحاد کا حصہ بننے کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ تاہم اس صورتحال پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی تقسیم کی صورت میں فائدہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف سے ہٹ کر یہ نیا اتحاد حکومت کے خلاف کوئی مؤثر تحریک چلا سکے گا۔ خیال رہے کہ جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمن ولی خان کے رواں مہینے بلوچستان کے دورے کے موقع پر صوبے کی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں میں اس سیاسی اتحاد کی تشکیل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کوئٹہ میں نیشنل پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اصغر خان اچکزئی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ خوشحال خان کاکڑ، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین عبدالخالق ہزارہ اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے صوبائی صدر احمد جان سے ملاقات کی، جن میں مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق کیا گیا۔ 6 جماعتیں اصولی طور پر اتحاد کی تشکیل پر متفق ہو گئی ہیں۔ اس اتحاد میں جمیعت العلماء اسلام، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ شامل ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق مولانا کی سربراہی میں قائم ہونے والا اتحاد بنیادی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا، جس کے بنیادی اہداف میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا خاتمہ، 18ویں ترمیم سمیت وفاقی اکائیوں کی حقوق، خود مختاری، قوموں کے وسائل کا دفاع، پارلیمنٹ کی بالادستی شامل ہوگی۔ اتحاد کی قیادت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ واضح رہے کہ حزب اختلاف کا ایک اتحاد پہلے ہی موجود ہے، جو انتخابات کے 2 مہینے بعد اپریل میں تشکیل دیا گیا تھا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اس اتحاد میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین شامل ہے۔ ابتدائی طور پر جماعت اسلامی بھی اس اتحاد کا حصہ بننے پر رضامند تھی، لیکن بعد میں اس نے انکار کر دیا۔ اس اتحاد کی سربراہی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی دونوں اتحاد کے مطالبات اور نعروں میں مطابقت کے باوجود گرینڈ الائنس تشکیل کیوں نہیں پایا۔ اس بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ مشترکہ جدوجہد کے بغیر حزب اختلاف حکومت پر مؤثر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ اس تقسیم کا فائدہ حکومت اٹھائے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مولانا کی سربراہی میں اس نئے اتحاد میں JUI کے علاوہ باقی تمام بلوچ، پشتون اور ہزارہ قوم پرست جماعتیں ہیں، جن کا اثر و نفوذ خیبر اور بلوچستان تک محدود ہے، جس کی وجہ سے اس اتحاد کا ملک گیر اثر نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں زیادہ تر حکومت وقت کے خلاف اپوزیشن کا ایک ہی اور بڑا اتحاد بنا۔ اس طرح کے 2 اتحاد بننا اپوزیشن کی تقسیم ہے۔ تاہم لگتا یہی ہے کہ ماضی کی تلخیاں JUI اور PTI کے درمیان آج بھی رکاوٹ ہیں۔ اپوزیشن تقسیم کی صورت میں حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی۔ تجزیہ کاروں کے بقول اس وقت مقبول بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے بھی عوام کا حکومت پر غم و غصہ رہتا ہے، اس لیے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے بنی حکومت کی حمایت کر کے اپنی سیاست ختم نہیں کرنا چاہتیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ PTI کے ساتھ اپوزیشن اتحاد میں شمولیت بھی ان جماعتوں کے لیے مشکل فیصلہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا الگ اتحاد بنانا مناسب سمجھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی کے کردار اور مستقبل کے کردار سے متعلق غیر یقینی کی وجہ سے حزب اختلاف کی کچھ جماعتیں PTI کے ساتھ نہیں جانا چاہتیں۔ ان میں سے کئی جماعتوں نے حالیہ انتخابات سمیت طویل عرصے تک PTI کی مخالفت کی ہے۔ PTI کے ساتھ اتحاد بنانے کی صورت میں اسے اچھا کہنا ان کے لیے آسان نہیں۔ ان کے بقول مولانا سمیت بعض جماعتوں کو عمران خان یا PTI پر اعتبار بھی نہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ PTI موقع ملنے پر سب کو چھوڑ کر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو سر آنکھوں پر بٹھا سکتی ہے۔ ان کے مطابق مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے بڑے اتحاد کا حصہ بننے کی بجائے PTI اور محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں اپنا الگ سیاسی کردار بنانا چاہتے ہیں۔
बुनियादी तौर पर इस इत्तेहाद से जेयूआई को ज्यादा फायदा होगा और इसकी जुदागाना हैसियत बरकरार रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान अलग इत्तेहाद बनाकर जेयूआई की मुस्तकबिल की मुश्किलात से भी बचना चाहते हैं। इस तरह मुस्तकबिल में अगर जरूरत पड़ी तो वो आसानी से पीटीआई की मुखालफत भी कर सकेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सीनियर तजियाकार शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं कि बज़ाहिर ये ऐसा इत्तेहाद है जो ना हुकूमत के साथ है और ना ही हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ। इसमें शामिल जमातों खासतौर पर नेशनल पार्टी और एएनपी पीपल्स पार्टी के करीब हैं। पीपल्स पार्टी ने एएनपी के सरबराह एमल वली और नेशनल पार्टी के जान बुलीदी को बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब कराया है। ये जमातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। पीपल्स पार्टी इससे अपना फायदा ले सकती है। शहजादा जुल्फ़िकार का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की जानिब से बार बार मोहब्बत के पैगाम देने के बावजूद उनके पास नहीं गए। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि पीटीआई और इसके इत्तेहादी मजबूत ना हों, इसलिए अपोजिशन की इस तकसीम का फायदा हुकूमत को होगा। इस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी के बावजूद जेयूआई, एएनपी, नेशनल पार्टी समेत इस नए इत्तेहाद के लोग इंतहा पर नहीं जाना चाहते, इसलिए पीटीआई का साथ देने की बजाय वो दरमियानी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।